بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سچے خواب کیا ہوتے ہیں ہم مختلف اوقات میں آپ کو بتاتے رہے ہیں، مفتی صاحب بتاتے رہے ہیں، اور یقیناً مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ اس پروگرام کا بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں کہ مفتی صاحب شرعی حوالوں سے آپ کے بتائے گئے خوابوں کے حوالے سے بتاتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں۔ بہرحال آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے خواب کیا کہتے ہیں پروگرام کے ساتھ۔ حضرت مفتی علامہ محمد سہیل رضا امجدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں بتانے کے لیے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ مختلف اوقات ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک جید عالم ہیں، ایک معبر ہیں خوابوں کے حوالے سے۔ مختلف ان کی کتاب آپ پڑھیں، اس میں انہوں نے مختلف چیزیں بتائی ہیں کہ اگر جنرلی یہ نظر آئے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ نظر آئے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اسی سے اقتباس ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی گلے میں توق ہو تو وہ اچھا نہیں ہوتا، کہ وہ جہنم کی نشانی ہے گلے کا توق، اور اگر کسی کے پاؤں میں بیڑی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دین پر اس کی استقامت۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مصطفیٰ سے گفتگو کریں گے۔ آپ دیکھیے آپ کے ٹی اسکرینس پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے سچے سچے اچھے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ مین وائل اپنے خواب آپ ریکال کیجیے اور ہم سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ تعبیر الرؤیا حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کافی ضخیم کتاب ہے، تھوڑا ورک کردانی ہو جاتی ہے، وہ بھی آپ نے سکھایا ہے مجھے۔ تو مختلف اشارے انہوں نے دیے ہیں کہ گلے میں توق، اب اس سے اگر ہم ملائیں پاؤں کی بیڑی تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن بالکل تعبیر الٹ بتائی کہ گلے میں توق مطلب ہے جہنم اور پاؤں بیڑی کا دین پہ استقامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ قبلہ اشکار بھائی۔ یہ اصل میں تعبیر الرؤیا جو ہے یہ بڑا ایک وسیع میدان ہے، اور ایک خواب کے مطلب کئی مفاہیم بھی نکل سکتے ہیں، کئی تعبیرات بھی نکل سکتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر لوگوں کے مزاج کا بڑا عمل دخل ہے۔ اچھا، میں اسی لیے سجیسٹ کرتا ہوں، پہلے بھی میں نے یہی سجیسٹ کیا ہے، ابھی بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ کتابوں کو دیکھ کر تعبیر نہ نکالا کریں کہ میں نے یہ خواب دیکھا تو میرے حق میں یہی تعبیر ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، علماء معبرین نے جو ہے خاص طور پر جو ہمارے امام محمد ابن سیرین ہیں، پھر حضرت دانیال علیہ السلام وہ بھی بڑے ماہر تھے، یوسف علیہ السلام بڑے ماہر تھے، حضرت امام جعفر صادق، اسماعیل اشعث، ابراہیم کرمانی رضی اللہ عنہم اجمعین، تو ان کے اقوال ملتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے بڑے ایک یوں سمجھ لیں کہ ارق ریزی کر کے یہ نچوڑ نکالے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ پڑھیں کہ یہ تعبیر بس یہی تعبیر ہوگی، کتاب پڑھ کے نافذ کر لینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے احوال، لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ اچھا، جو اب یہ امام محمد ابن سیرین نے یہ لکھا نا کہ پاؤں میں بیڑیاں ہیں، تو یہ دین پر استقامت کی دلیل ہے۔ اب اس میں مزید اگر اس کو ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں، اس کی گہرائی میں جائیں، تو یہ مطلقاً تعبیر نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اب انہوں نے بالکل صحیح لکھا، میں نے کہا نا کہ بڑی ارق ریزی کر کے انہوں نے نچوڑ نکالے ہیں، اور ہم تو ان کے سیدھی بات یہ ہے کہ کسی حوالے سے بھی ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، نہ ہمارا علم اتنا ہے، یعنی بالکل کسی حوالے سے بھی، لیکن لوگوں کے احوال، ان کے مزاج، ان کی کیفیات ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے ہی ہمیں سمجھایا ہے۔ ان کی جو تحریرات ملتی ہیں اس میں یہی لکھا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو جس کا ابھی میں یہ جنرلی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ جس کی چوری کی عادت ہے، جس کی ڈکیتی کی عادت ہے، اب وہ یہ دیکھے کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اب اس کے خواب کی تعبیر یہ نہیں ہوگی کہ دین پر استقامت ہے، اس کے خواب کی بھی تعبیر یہ نکلتی ہے، یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ انتظار کر بیٹا، اب پکڑنے والا ہے تو اب جو ہے نا تجھے جیل خانے کی ہوا لگے گی، یہ تعبیر ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے یہ تعبیر نہیں ہوگی کہ دین پر استقامت ہے، مطلب ذات کا یا کردار کا تعلق ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اسی طریقے سے کوئی آپ نے جو پہلا خواب بتایا کہ ہاتھوں میں گلے میں توق ہے، اب یہ کوئی گناہگار شخص دیکھے تو قرآن کریم میں نا کہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ لا یؤمن باللہ العظیم، یہ نافرمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے 29ویں پارے میں خاص طور پر بڑے وضاحت سے بیان فرمایا کہ توق بھی ہوگا، زنجیریں بھی ہوں گی۔
اب کوئی گناہگار شخص دیکھے تو اسے چاہیے کہ فوراً توبہ کرے، اس لیے کہ یہ وہ اعمال کر رہا ہے کہ جو جہنم میں جانے والے اعمال ہیں، جو اس کے گلے کا طوق بن جائیں گے. یہاں تک بالکل صحیح ہے. لیکن ایک نیک شخص اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی دو چیزیں ہیں، دو اینگل ہیں. نمبر ایک یہ کہ یا تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو ہے وہ ایسے کام کر سکتا ہے کہ جو جہنم میں طوق کا سبب بنے، جہنم میں بیڑیوں کا سبب بنے، ٹھیک ہے نا. یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بالکل نیک ہے تو ایک تو یہ توبہ کرنی چاہیے اور ایسے کاموں سے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے اور بالکل محتاط رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں نیک ہوں تو میں نیک بن گیا ہوں. شیطان کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے. جیسے غوث اعظم کو نہیں فرمایا تھا جو قول ملتا ہے ہمیں کہ نماز معاف ہے، تو بعد میں کیا کہا کہ یہاں پر میں نے 70 اولیاء کاملین کو بہکانے کی کوشش کی اور کامیاب رہا، تجھے تیرے علم نے بچایا. پھر اس نے وار کیا، کہا نہیں مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے رب تعالیٰ کے فضل نے بچایا ہے. تو اولیاء کاملین جو ہوتے ہیں وہ شیطان کو کسی حوالے سے نزدیک نہیں چھوڑتے، ان کے کسی بہکاوے میں نہیں آتے. لیکن یہاں پر اگر نیک شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کے گلے میں طوق ہے تو پھر خدا نخواستہ دنیاوی طور پر کسی تکلیف کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی طور پر کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے کہ جو اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے. واللہ تعالی عالم. جو ہمارا علم تھا ایک قلیل علم ہے، اس کے مطابق ہم نے عرض کیا ہے، باقی اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے. اور میں آخر میں ایک دو جملے عرض کروں گا کہ ایک نے خواب دیکھا تھا، اذان کہی، دوسرے نے بھی وہی خواب دیکھا. ایک نیک تھا، ایک ذرا سا گناہوں میں تھا. تو گناہوں والے سے کیا فرمایا کہ تو چوری کے الزام میں پکڑا جائے گا، اور نیک سے کہا کہ تجھے عنقریب حج کی انشاءاللہ اجازت مل جائے گی. ٹھیک ہے. مطلب ناظرین یہ دیکھیے کہ کتاب میں نہیں پڑھی، آپ نے پڑھی. تعبیر ڈیپینڈ کرتی ہے انسان کے کردار پہ، نہیں خواب دیکھنے والے کے کردار پہ. بہر اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. کہ پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں شہزاد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شہزاد بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ میں برہنہ خواب میں اپنا برہنہ دیکھتا ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے جی. دوسرے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حمیرہ بات کر رہی ہوں. جی جی میں نے خواب میں نا دیکھا کہ میں نا موتی چور کے لڈو دیکھ رہی ہوں بہت سارے. اور پھر دوسرے دن مطلب 2-3 دن کے بعد یہ دیکھا کہ گندا پانی گھر کے پاس سے گزر رہا ہے. تو وہ جو ہے نا مطلب گھر میں داخل نہیں ہو رہا. میں دیکھ بھی رہی ہوں لیکن بہت اونچا اونچا پانی ہے. برائے مہربانی ذرا اس کا یہ بتائیں کہ یہ میرڈ ہیں؟ ہمارا بہن آپ میرڈ ہیں؟ جی میں. آپ کے بچے ہیں؟ جی 3 بچے ہیں. اچھا بچے کتنی ایج کے ہیں؟ بچے جیسے 25 سال ہیں، 20 سال ہیں اور ایک 15 سال کی بیٹی ہے. اچھا بچے کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا پریشان تو نہیں ہے اس معاملے میں، بچوں کے معاملے میں؟ اصل میں مسئلہ یہی ہے مولانا صاحب کہ آپ کو پتہ ہے آج کل کے بچے کیسے ہیں. بیٹے کے لیے میں زیادہ پریشان. میں سمجھ گیا. یہ ہمارا بہن مفتی صاحب آپ کے بتائیے خواب سے پہنچ چکے ہیں اس حالات تک. بہرحال اب بتائیں گے صاحب، آپ دیکھتے رہیے گا پروگرام. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں. شبیر نام ہے میرا. شبیر بھائی سرگودا سے بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا اونچی آواز میں بولیے گا. جی میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں خواب میں نا پتنگیں پکڑ رہا ہوں اور مٹھائی بھی ہے. پتنگیں پکڑ اور مٹھائی بھی لے رہے ہیں؟ مٹھائی بھی میں نے کھائی ہے. مٹھائی بھی آپ نے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کام کیا کرتے ہیں شبیر بھائی؟ میں سوئچوں کا کام کرتا ہوں. جی سوئچوں کا کام کرتا ہوں، سوئچ بناتا ہوں. سوئچ بناتے ہیں، الیکٹرک سوئچ بناتے اچھا ہیں. یہ بتائیں کہ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے؟ جی کبھی کبھار چھوٹ کبھی جاتی کبھار ہے. تو فرض نہیں ہے نا میرے بھائی. اچھا دوسرا یہ کہ شادی ہو چکی ہے آپ کی؟ جی ہاں ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. شبیر بھائی آپ پروگرام دیکھتے رہیے، بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. بشیر ناظرین چلتے ہیں مصعب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. قبل اس کے مصعب کی طرف جائیں، واپس آتے ہیں، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد ہے، میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ محمد بھائی ہمارے لیے دعا میں کیجیے گا سعودیہ کی مقدس سرزمین سے. یقیناً میرے خواب کی تعبیر چاہیے تھی. جی بتائیں. اصل میں میرے آنکھ میں کیٹریکٹ ہے، تو میں نے ایک ڈاکٹر کو رجوع کیا تھا یہاں پہ آپریشن کے لیے. اچھا تو میں 2-3 دن پہلے اس سے ملنے جا رہا تھا، تو صبح فجر کی نماز کے بعد میں سو گیا. تو مجھے نیند آ گئی، تو میں نے خواب دیکھا کہ میں حرم میں ہوں لیکن خانہ کعبہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے. اچھا آپ نے خواب دیکھا حرم میں کعبہ شریف اپنی جگہ پر نہیں ہے. کیا کہتا ہے خواب؟ پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ السلام جی وعلیکم السلام، میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ خواب میں نے بہت سارے پالتو جانور دیکھے ہیں، جیسے کہ کچھ بھینسیں دیکھی ہیں، اس کے علاوہ طوطے اور بہت ہی فربا قسم کے سبز رنگ کے طوطے ہیں، کبوتر ہیں اور بہت سارے، یعنی چھت سے آ رہے ہیں میرے گھر سے کھانا کھا کے پھر اڑی جا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کسی گاؤں دیہات میں رہتی ہیں کیا ہے؟ نہیں، گاؤں دیہات سے ہوں لیکن رہتی لاہور میں ہی ہوں۔ ویسے کوئی بھینسیں وغیرہ یا کچھ پرندے پالنے کا شوق آپ کے ہسبینڈ کو یا آپ کو کسی کو ہے؟ نہیں ہے۔ کسی کو بھی نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ لوگوں کی دعوت کرنے کا بہت شوق ہے کہ لوگ میرے گھر پر آئیں کھانا کھائیں؟ جی کھانا میں کھلاتی رہتی ہوں ویسے، لیکن یہ ہے کہ شوق نہیں ہے، لیکن ہاں جو آئے میں اس کو کھانا ضرور کھلاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، چلے میری بہن لاہور آئے تو انشاءاللہ آپ کیا کھانا کھانے ضرور آئیں گے۔ جی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں، یوسف جی۔ یوسف میں بھائی اپنے آپ کو، ہاں جی، میں خواب کو نا اپنے آپ کو بے لباس دیکھتا ہوں خواب میں۔ بے لباس دیکھتے ہیں آپ خواب میں اپنے آپ؟ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے؟ دیکھتا ہوں خواب میں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں پابند ہیں؟ ہاں جی، نہیں کبھی کوئی چھوٹ بھی جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، نماز کی پابندی کریں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس وقت ہمارا بلاوا آ جائے، اور بلاوا وہاں سے تو پتہ نہیں کب آئے گا۔ فی الوقت بلاوا ایک وقفے پہ جانے کا گیا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین، ہم اپنے سیکنڈ سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں اور چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے شہزاد صاحب نے یہ کراچی سے پوچھا کہ اپنے آپ کو برہنہ دیکھتے ہیں۔ اچھا فیصل آباد سے یوسف صاحب نے بھی یہی خواب پوچھا۔ اب دونوں خوابوں کو ہم ملا لیتے ہیں، ایک جگہ لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو بے لباس دیکھا۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ نماز کا خیال ہے، نہ روزوں کا خیال ہے، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا، نہ حقوق العباد کا خیال ہے، تو اس صورت میں پھر یہ خواب دکھائی دیتا ہے اور یہ اس کی تعبیر نکلتی ہے کہ یہ دین سے دور بنتا ہے۔ نمبر ایک بات ہو گئی۔ نمبر دو بات یہ ہو گئی کہ بعض اوقات دل میں خیالات، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بے حیائی والی چیزیں بہت زیادہ آتی ہیں اور ہر وقت دل و دماغ اسی میں ملوث رہتا ہے، خواتین کے معاملات میں، ادھر ادھر معاملات میں۔ جو میں اشارہ کر رہا ہوں بے روی کی طرف ہر وقت ذہن میں یہی باتیں، تو اس وقت بھی یہی خواب اس طرح آیا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ رکھیں، سوچوں کو پاکیزہ رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی اگر نیک شخص یہ خواب دیکھے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے کئی مرتبہ کچھ ایسے لوگوں نے بھی ہم سے پوچھا، اور آف ایئر بھی پوچھتے ہیں ویسے بھی، کال کر کے یا میسج کر کے، جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو بڑے وہ نیک ہوتے ہیں۔ تو جب نیک ہو، نماز روزوں کا پابند ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بڑا خیال رکھتا ہو، تاکید کرتا ہو، تو اس صورت میں پھر وہ شیطان کی دخل اندازی، اس کا انٹرفیرنس ہے کہ شیطان بعض اوقات کسی نیک آدمی کو بہکانے کے لیے بھی اس طرح دخل اندازی کرتا ہے تاکہ وہ نیک آدمی بہکے۔ تو اگر وہ نیک ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، تو خیال نہ کریں کہ یہ شیطان کی دخل اندازی ہے، اور دوسرے جو معاملات ہیں ذرا غور کر لیں اپنے اوپر، اگر یہ ہے تو اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام یاسمین ہے اور میں بلوچستان سے بات کر رہی ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میری امی نے دو خواب دیکھے ہیں کہ ہمارے گھر میں دو جھاڑو ہیں، اور میری امی ایک جھاڑو سے جھاڑو لگا رہی اور دوسرے جھاڑو میں گوشت کے ٹکڑے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جی اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میرے چاچو اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ آ کے میری امی سے مانگ رہی ہے کہ مجھے 2 کمبل چاہیے۔ اب یہ کیوں؟ اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں کچھ آپس میں چپکلشیں ہیں؟ جی ہے، اب فی الحال کچھ مسئلے چل رہے ہیں گھر میں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے میری بہن بلوچستان سے، آپ پروگرام میں شامل ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی چکوال سے عثمان بات کر رہی ہوں۔ میرے بھی 2 خواب ہیں۔ جی ایک میرے میاں نے دیکھا اور ایک میں نے دیکھا ہے۔ تقریباً 3 دن پہلے میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنی چھوٹی بھتیجی جو 11 دن کی ہے اس کو گود میں لے کر دروازے میں کھڑی ہوں، اور سین میں چھوٹا سا 8-9 ماہ کا بچہ وہ اس طرح تیزی سے بھاگ کے ہمارے سین کی دیوار ہے اس پہ چڑھ گیا۔ تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہوں کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اتنی تیزی سے کیسے دیوار پہ چڑھ گیا۔ اچھا چھوٹے سے بچے کو آپ جانتی ہیں؟ نہیں، وہ اس طرح انجان سا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے،
اچھا تو وہ بھتیجی کو لے کر چارپائی پہ اس کو لٹاتی ہوں اور کچن میں جاتی ہوں اس کا فیڈر بنانے. پیچھے سے بہت زیادہ سفید اور سرخ اور کالے رنگ کے مرغے آ جاتے ہیں اس کی چارپائی کون پر. آتے ہیں؟ مرغے سفید کالے مرغے سے. جی جی. جی اور اس کی رونے کی زیادہ زور سے آواز آتی ہے تو میں بھاگ کے اندر آتی ہوں کہ بھتیجی کیوں رو رہی ہے. اس کو مرغوں کو میں باہر بھگا کے بھتیجی کو اٹھاتی ہوں تو وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اس کو. تو دوسرا خواب میرے میاں نے دیکھا ہے 3 دن پہلے کہ جنت دوزخ کا حساب ہو رہا ہے. تو میرے میاں کے ذمہ لگا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے سارے خاندان کے آدمیوں کو جنت میں لے کے جانا ہے. تو میرے میاں کہتے ہیں میں ادھر دروازے پہ کھڑا ہوں اور اپنے خاندان کے سارے آدمیوں کو جنت کی طرف لے کے جا. یہ بتائیے آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ جی وہ ریٹائر فوج سے ہے. نمازوں کی پابند نماز کے پابند ہیں ماشاءاللہ. جی پابند ہے. جی پابند ہے. چلیں ٹھیک ہے میری بہن, بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں فیصلہ آباد تو بات کرتا ہوں. میرا نام علی طاہر ہے. میں نے خواب میں نا چھوٹا گوشت دیکھا ہے. ایک میرا ایک ان کا نام کیا ہے؟ میرا خواب. آپ کا نام علی بتایا نا آپ نے؟ نہیں علی طاہر. اچھا علی طاہر. علی طاہر میرا نام ہے. پھر دوسرا خواب میں نے دیکھا ہے. پہلے خواب میں آپ نے چھوٹا گوشت دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. اور کیا اس کے آگے؟ دوسرا میرا خواب ہے. دوسرا میرا خواب ہے میں نے منہ سے دانت میرے نکلے ہیں. آپ نے خواب میں اپنے دانت گرتے ہوئے دیکھا ہے یا گر چکے ہیں؟ ہاں جی بھی میرے منہ کے دانت سارے نکل گئے نے. نکل گئے؟ کہاں نکل گئے؟ زمین پر گئے یا آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں؟ نہیں منہ دے وچ نا ہل گئے سارے میرے منہ سے دانت تے نال ہی میں اٹھ گیا تے میں بھی دیکھا تو ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب ان کو محسوس ہوا کہ منہ میں ان کے دانت نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, پروگرام دیکھتے رہیے, ہم بتائیں گے انشاءاللہ خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میری سسٹر میری مدر ہے نا. میری بہن آپ پروگرام میں آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. اپنا نام بتائیے گا اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام ثنا ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. لاہور سے. جی ثنا بہن اپنا خواب اب بیان کیے شروع سے. جی 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 میری بہن آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا خواب بیان کیجیے. بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے, میں نے یہ رات کے وقت خواب دیکھا تھا. میں نے یہ دیکھا تھا کہ ایک کالی بھینس ہے. کالی بھینس. جی میں اور میری مما اور میری سسٹر ہم نا جا رہے تھے. کالی بھینس ہے. کالی بھینس ہے یہ, اور ان کی امی کہیں جا رہی تھی. جی وہ رستے میں وہ میری طرف آ رہے ہیں, اچھی خاصی بھینس موٹی تازی میری طرف آ رہی ہے, وہ غصے سے بالکل. اور میری مما اور آپ کی اس سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہی, صرف میری طرف آ رہی. میں کافی دور کھڑی ہوں ان سے ڈر کے. اچھا آپ ویسے بیمار ہیں کچھ؟ جی آپ صحت مند ہیں ماشاءاللہ یا کوئی بیماری وغیرہ ہے آپ کو؟ نہیں بیماری نہیں ہے, میں ٹھیک ہوں. کوئی پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی وغیرہ گھر میں کسی قسم کی؟ ہاں پریشانی ہے, بڑے بھائی کی طرف سے ہے تھوڑی سی پریشانی. چلے اللہ تعالیٰ کی پریشانیوں پر. یہ میرڈ ہیں آپ میرڈ ہیں؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں سنگل ہیں؟ جی میں سنگل. کوئی پریشانی ہے رشتوں کے سلسلے میں؟ میری سسٹر نے خواب دیکھا ہے ان سے. چلی گئی, اسکپ کر گئی. جی اب دوسری بہن آ گئی. جی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی الحمدللہ. اللہ کا شکر. ملتان سے. ملتان سے بات کر رہے ہیں. جی جی طالب سر ملتان. جی آپ کا خواب بیان کروں. جی 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 بتائیے. میں کوٹھے پر ہوتا ہوں جناب, کچا مکان ہوتا ہے. ایک مرغی میں پکڑتا ہوں, کالے رنگ کی ہوتی ہے. وہ میں نیچے کوٹھے سے جب اترتا ہوں تو سیڑھی بھی لگی ہوتی ہے, لیکن میں سیڑھی سے نہیں اترتا, میں چھلانگ لگا دیتا ہوں. اچھا. پھر ایک نیچے کمرہ ہوتا ہے زمین میں, اس میں چلا جاتا ہوں. پھر باہر نکلتا ہوں تو میں مرغی کو شاپر میں جب بند کرتا ہوں تو میں کھول کے دیکھتا ہوں کہ اس کو کہیں سانس نہ بند ہو جائے. پھر وہ مرغی جب میں شاپر کھولتا ہوں مرغی نکل کے باہر چلی جاتی ہے اور دوسرے مرغوں کے ساتھ مل جاتی ہے. یہ میرا کام ہے. اچھا کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میری ساس کریانہ کی چھوٹی سی شاپ ہے, گھر میں شاپ ہے. 5 وقت کا نمازی ہوں اور یہ کل رات صبح اذان کے ٹائم سے پہلے یہ کام میں نے دیکھا. ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے پھر کاروبار میں آپ کو. اس نماز کی پابندی رکھیے گا اور ہمیں دعا میں رکھیے گا. جی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. بھائی جی السلام علیکم. باتوں کی آواز ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، محمد عاطف۔ محمد عاطف اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ میرا خواب یہ ہے کہ میری وائف کو خواب آیا ہے کہ گھر میں جو ہے نا چیتا آ کے حملہ کرتا ہے۔ کس کو خواب آیا ہے؟ ان کی بیگم کو خواب نظر آیا ہے کہ گھر میں کون حملہ کرتا ہے؟ چیتا چیتا گھر میں آپ کے آ کے حملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر؟ یا دوسرے دن جو خواب آیا کہ گھر کا دروازہ بند ہے اور دروازے میں سے جو نا ایک آدمی اندر آتا ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بچہ وائف سے آ کے چپک جاتا ہے اور ایک آنکھ اس کی چھوٹی ہے، بالکل چھوٹی سی، اور دوسری آنکھ اس کی اتنی بڑی ہے۔ اور اکثر گھر میں جو ہے نا تھوڑے سے معاملات ویسے بھی ہیں، پریشان سی رہتی ہیں ہر وقت جو ہے نا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی، کراچی سے آپ شامل ہوئے، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ چلیے ناظرین چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ جی اچھا، حمیرہ بہن نے یہ پہلا خواب یہ پوچھا کہ لڈو ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ گندا پانی گھر کے پاس سے گزرتا ہے اور لیکن یہ کہ ان کے گھر کے اندر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ لڈو جو ہے یہ خوشی کے موقع پر کھلائے جاتے ہیں۔ اب دونوں خوابوں کو یہ ملایا جائے تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ خاص طور پر دیکھیں گندا پانی کافی اونچا ہے، گھر کے اندر نہیں آ رہا لیکن گھر کے پاس سے گزر رہا ہے، تو میں نے اسی لیے اولاد کے بارے میں پوچھا۔ تو یہ ایک بڑا یوں سمجھ لیں کہ ایک حقیقت ہے کہ آج جب اولاد جوان ہوتی ہے تو ماں باپ ان کے حوالے سے بڑا پریشان رہتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس گیدرنگ سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان کو پریشانی بھی ہے، اور یہ پریشانی حقیقت پر مبنی ہے، ایسا نہیں کہ ایویں پریشان ہے، حقیقت پر مبنی پریشانی ہے۔ تو اب یہ کہ اس کو بڑے پیار محبت کے ساتھ روکیں۔ منتظر ہیں مزید اپنے خواب سنانے کے لیے، لیکن پہلے اس سے بات کرتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ گئے گا۔ فی الوقت ہمارے پاس ویڈیو کے ذریعے جو خواب موصول ہوئے ہیں، چلیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جی دکھائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام وقاص الطاف گوندل ہے، میرا تعلق برے والا ڈسٹرکٹ وہاڑی سے ہے۔ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ مجھے غائبانہ آواز آئی کہ آپ کسی جنگل میں جائیں اور اللہ کا ذکر کریں، اور وہاں آپ کو 3 بھیڑیں نظر آئیں گی، ان میں سے آپ نے ایک رکھ لیں تاکہ آپ پھر مالا مال ہو جائیں۔ صبح اٹھ کر میں نے اللہ پاک سے معافی مانگی ہے، یا اللہ پاک ایسا امتحان جو میں پورا نہ کر سکوں اس پر مجھے معاف کر دینا، گناہ گار بندہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد علی مولا علی مشرق جاز کی اللہ پاک معافی دیں۔ تو اس خواب کی آپ سے تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں، برائے کرم آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ بہت السلام علیکم، میرا نام سائمہ ہے اور میں اپنا آباد سے بول رہی ہوں۔ تو میں خواب میں دیکھتی ہوں، میں ریل گاڑی میں سفر کرتی ہوں اور کہ چوری بھی کر رہی ہوتی ہوں خواب میں، کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز، اور زیادہ تر یہ کاسمیٹک کی دکانیں ہوتی ہیں ان میں۔ اللہ کا شکر ہے نماز بھی پڑھتی ہوں اور الحمدللہ 5 وقت نمازی ہوں، سبق بھی پڑھتی ہوں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ بس یہ خواب کی تعبیر بتا دیں، مہربانی۔ مفتی صاحب، میں اپنے گھر سے علیحدہ ہوں، میں اپنے بھائیوں کے گھر جاتا ہوں، وہاں ماں باپ کے گھر وہ فوت ہو چکے ہیں، وہاں مجھے خواب آتا ہے، بادل ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں، پھر وہ نزدیک آ جاتے ہیں یکدم، پھر وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جب بھی میں ادھر رات گزارتا ہوں یہی خواب آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں آتا، میرے بچوں اور مجھے بھی آتا ہے، ہم علیحدہ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، یہ ہم نے کچھ 3 خواب آپ کے لیے پیش کیے ہیں، اب مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سارے خواب کیا کہتے ہیں۔ اچھا، شبیر صاحب نے سرگودا سے پوچھا کہ پتنگیں پکڑ رہے ہیں، مٹھائیاں بھی کھا رہے ہیں۔ شبیر صاحب دیکھیں، پتنگیں پکڑنا یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اب لہو و لعب کاموں میں بہت زیادہ ہیں جس میں کوئی دنیاوی دینی فائدہ نہیں ہے، اور مٹھائی کھانا یعنی آپ اسی میں خوش رہتے ہیں، لیکن یہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ ان کاموں کو چھوڑیں، لایعنی چیزوں کو چھوڑیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ لایعنی کاموں کی طرف، باتوں کی طرف نہیں جاتا، وہ بامعنی باتوں کی طرف جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑیں اور بامقصد زندگی
بسر فرمائے۔ محمد صاحب نے سعودیہ سے یہ پوچھا کہ خواب میں حرم میں ہیں اور باقاعدہ انہوں نے میرے خیال میں یہ بھی کہا تھا کہ ان کو موتیا وغیرہ کی تو انہوں نے کہا خانہ کعبہ میں گئے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ اس کی دو اس کو اینگل سے اس میں گفتگو ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ خانہ کعبہ بعض معاملات میں نا جب اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک بندہ مومن کے اس کی جو تعبیر ہوتی ہے کہ بندہ مومن کے جو اعمال ہوتے ہیں یا اس کا جو دل ہوتا ہے اس کی تعبیر نکلتی ہے۔ تو چونکہ امت محمدیہ ان کا یعنی اس امت کا مقصد یہ تھا کہ یہ امر بالمعروف کرے و نہی عن المنکر کرے، نیکیوں کا حکم دینا برائیوں سے روکنا، تو نیکیوں کا حکم کہاں سے دیں گے کہ ہم خود نیکیوں سے دور ہیں۔ تو ایک امت کی اجتماعی جو حالت ہے نا تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ امت اپنی جگہ پر نہیں ہے، جس جگہ پر ہونا چاہیے تھا اس جگہ پر نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے ایک عرصے سے وہاں کا جو ویزا وغیرہ ہے وہ نہیں ہے، اس وقت بھی بند ہے، تو جو چاہتا بھی ہے کہ میں جا کر بالمشافہ دیکھوں، یعنی ٹی وی پر تو نظر آتا ہے لیکن بالمشافہ دیکھوں، لیکن اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس میں یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو امت کی اجتماعی حالت ہے نا، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ تو اس امت کی اجتماعی حالت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بہن نے لاہور سے کہا کہ پالتو جانور ہیں، بھینس ہیں، طوطے ہیں، کبوتر ہیں، ان کو کھلاتی بھی ہیں، پھر وہ اڑ جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کے حق میں بہت اچھا خواب ہے۔ اچھا، اس کا ایک اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہر ایک سے گھر میں جو بھی رہتے ہیں اپنے خاندان کے افراد سے ایک محبت کے ساتھ پیش آتی ہیں، جو بھی آتا ہے تو آپ اچھی مہمان نوازی کرتی ہیں، تو جب وہ جاتے ہیں تو آپ کے لیے دل میں محبت لے کر جاتے ہیں، کسی کے دل میں آپ کے لیے بغض و عداوت نہیں ہے اور آپ سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر جائیں اور بڑی مہمان نوازی کریں، آپ چاہے کھائیں نہ کھائیں کوئی بھوکا نہیں ہوتا، دل خوش ہو جاتا ہے کہ یار یہ بڑی محبت سے پیش آتا ہے۔ تو اس کا ایک اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کا رویہ سب سے بہت اچھا ہے اور آپ اچھے اخلاق سے پیش آتی ہیں، تو ہر کوئی آپ کا گرویدہ ہے، تو یہ ماشاءاللہ آپ کے حق میں اچھا خواب ہے۔ اس کے بعد یاسمین صاحبہ نے بلوچستان سے پوچھا گھر میں 2 جھاڑو ہیں، ایک لگا رہی ہیں اور ان کی والدہ نے دیکھا، اور دوسرے میں گوشت کے ٹکڑے ہیں۔ ان کی والدہ کوشش کرتی ہیں کہ آپس میں چپکلشیں مٹ جائیں، جھاڑو لگانا، صفائی کرنا، یعنی گھر پاکیزہ ہو جائے، لیکن ایک طرف سے یہ بھی کوشش ہو رہی کہ غیبت، یہ جو گوشت کے ٹکڑے ہیں نا، یہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ کی کوششوں کو کامیاب فرمائے، اور آپس میں چپکلشیں ہوتی ہیں، بے برکتی ہوتی ہے، آپس میں محبتیں ہوتی ہیں تو برکت آ جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ برکت آئے۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ چچی مرحومہ 2 کمبل کہتی ہیں مجھے چاہیے، ان کو آپ کے ایصال ثواب کی ضرورت ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، ایصال ثواب کیجیے۔ چکوال سے بہن نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ چھوٹی بھتیجی ان کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ دیوار پر چڑھ جاتا ہے اور بھتیجی چارپائی پر آتی ہے تو کچھ مرغے آ جاتے ہیں۔ بھتیجی کی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں، کسی ہلکی بلکی پریشانی کی طرف اشارہ صدقہ دیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا، وہ پریشانی نہیں ہوگی۔ ان کے شوہر نے دیکھا حساب و کتاب لگا رہے ہیں جنت و دوزخ کا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اپنے خاندان کے معاملات کو دیکھیں اور جنت میں داخل کریں ان کو۔ ان کے شوہر بڑے نیک ہیں اور جو نیکی کر رہے ہیں اس نیکی کو کنٹینیو رکھیں۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں، قرآن کا پڑھنا، قرآن سے محبت رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پھر عطا فرماتا ہے کہ تو بھی جنت میں جا اور جس کو چاہ جنت میں لے کر جا۔ پھر فیصل آباد سے یہ پوچھا علی طاہر صاحب نے کہ چھوٹا گوشت دیکھتے ہیں، دانت منہ میں گر گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ پریشانی کی طرف اشارہ ہے، اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں۔ بہن ثنا نے یہ لاہور سے پوچھا کالی بھینسیں ہیں، یہ والدہ کہیں جا رہی ہے، وہ ان کی طرف آ رہی ہیں، کسی پریشانی کی طرف اشارہ ہے، ان خاص طور پر ان کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ ماں تو بچاتی ہے نا، ماں تو کہتی ہے کہ پریشانی نہ آئے، تو بر اللہ رب العالمین آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ ملتان سے طالب صاحب نے پوچھا کہ کچا مکان ہے، اترتے ہیں سیڑھی سے، یہ پورا جو انہوں نے بتایا، یہ بڑے نیک آدمی ہیں لیکن یہ کام سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں جس میں نقصان کا خدشہ رہتا ہے، تو تھوڑا سوچ سمجھ کر لیں یا کسی سے مشورہ کر لیا کریں تو آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ محمد آصف صاحب نے کہا کہ ان کی بیگم کے حوالے سے چیتا حملہ کرتا ہے، دوسرا ایک شخص آتا ہے، بچہ آتا ہے ان
ان کی بیگم جو ہے، ان کی وائف، وہ خاص طور پر بہت پریشان رہتی ہے، انجانے خوف میں رہتی ہے، اس لیے یہ خواب دیکھا۔ پر سورہ فلق اور سورہ ناس نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کریں، گھر پر بھی دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ اور وقاص صاحب نے ویڈیوز میں پوچھا کہ رات کو غیبانہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اچھے کاموں کی طرف آئیں، انشاءاللہ آپ کے لیے دروازے خیر کے دروازے کھل جائیں گے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں۔ سیمہ صاحبہ نے کہا کہ سفر کرتی ٹرین میں چوری، آپ سے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو غیر شرعی ہے، آپ اس پر غور کر لیں جانے انجانے میں۔ اور آخری چیز کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے دور رہتا ہوں لیکن بھائیوں اور ماں باپ کے جو مرحومین ہیں ان کے گھر جاتا ہوں تو یہ خواب دیتا ہوں کہ بادل دور ہوتے ہیں نزدیک آ جاتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بہت شکریہ مساء اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل دوپہر 12 بجے پاکستانی وقت کے مطابق انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، درود پاک کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔